السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی محبت اور قدر و احترام کے لائق میری بچیوں، بہنوں، بھائیوں، اس اجلاس کو منعقد کرنے والے ہمارے ساتھیوں اور شہر کے جو عاملین، مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی یہاں موجود ہیں مسجد کے اندر، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر یہاں کسی جانے والی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ آپ سب بہت تحسین اور قدر کے لائق ہیں، خاص طور پر میری بچیاں اور بہنیں جو اتنی بڑی تعداد میں شوق و ذوق کے ساتھ یہاں جمع ہیں، اور بڑی تعداد تو مجھے یہ بتایا گیا کئی گھنٹے پہلے ہی سے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے اور بیٹھنے، تکلیف برداشت کرنے کی برکت سے اس وقت ہمارے اس اجتماع کو تاریخی کامیابی اور قبولیت عطا فرمائے۔ ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم نے کیوں آپ کو یہاں بلایا ہے؟ ایک لفظ میں اگر میں کہنا چاہوں تو یہ کافی ہوگا کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم پریورتن چاہتے ہیں۔ ہم ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی جو پریورتن اور تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے انداز سے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے خیال میں وہ پریورتن اور تبدیلی لانے کے لیے ملک میں نفرت کا ماحول ضروری ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں، جو پریورتن وہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ملک کے شہریوں اور باشندوں کے درمیان
ایک دوسرے سے خوف بھی ضروری ہے. ایک سماج دوسرے سماج سے نفرت کرے اور وہ سماج پہلے سماج سے درد سہن کر لے. ہم بھی اس ملک میں تبدیلی اور پریورتن چاہتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس ملک میں اور دنیا بھر میں ایک زبردست تبدیلی اور پریورتن کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. لیکن ہم جس تبدیلی کو چاہتے ہیں اس کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تبدیلی خود ہم اپنی ذات کے اندر چاہتے ہیں. وہ پریورتن، وہ اصلاح، وہ ریفارم اور وہ تبدیلی ہم سب سے پہلے خود اپنے اندر چاہتے ہیں. دوسری بات بہت اہم غور سے سننے اور نوٹ کرنے اور یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی یہ ہے کہ پورے ملک میں اور آگے پوری دنیا میں تمام انسانوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، خدمت کا، خیرخواہی کا اور احترام کا رشتہ ہے، بھروسے کا، اعتماد کا اور خیرخواہی کا رشتہ ہے. اور کوئی خوف کسی انسان کو کسی انسان سے نہ رہے. جب انسان پریشانی میں پھنسا ہوا انسان، اکیلے کسی راہ سے گزرنے والا انسان، کوئی جوان لڑکی رات کے اندھیرے میں اپنی امی کے لیے دوا لینے کے لیے اسپتال جانے والی وہ لڑکی، اس کو کسی سے ڈر نہ ہو، بلکہ جب اس کی نظر پڑے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ اکٹھا ہیں، تو اس کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے انکل لوگ آ رہے ہیں، میرے بھائی لوگ آ رہے ہیں، اچھے شریف انسان آ رہے ہیں. وہ ماحول جس میں انسان انسان سے نفرت کرے، انسان انسان سے خوف کھائے، اس ماحول کو ہم پوری جان لگا کر، اللہ کا دیا ہوا مال لگا کر، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے اور دعائیں مانگ کر ہم اس ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں. میں یہ بات شروع میں بہت صاف لفظوں میں ایک تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کی سمجھ میں بات بنیادی طور پر آ جائے کہ آج کے اس اجتماع کا میسج کیا ہے، کیا بنیادی تھیم ہے، کس چیز کے ارد گرد آج کے یہ پروگرام گھوم رہا ہے. اور یہ زمانہ کیونکہ میں جانتا ہوں شک شبہ کا زمانہ ہے، ایسے بھی لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں،
جو نظر رکھنے کے لیے اور رپورٹنگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور واقعی مجھے اس بات کا پورا احساس ہے اور ہمیشہ رہتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کسی بھی میٹنگ میں، جلسے میں نظر رکھنے اور رپورٹنگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، بہت ہی اہم کام، بہت امپورٹنٹ کام ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، سرکار کے مختلف وبھاگوں کی طرف سے ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے ذمہ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی فیملی کے ہیڈ ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نظر رکھیں کہ آپ کی فیملی میں کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح سرکار کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ضلع انتظامیہ کی، پولیس کی اور اس طرح کے دوسرے وبھاگوں کی یقیناً یہ ذمہ داری ہے، اور ان کی تنخواہیں ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں سے ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سبھا پر، میٹنگ پر نظر رکھے، خاص طور پر جب یہ بات ایک نئی ان کو لگے، اتنی بڑی تعداد میں مسلم عورتیں کہیں پر جمع ہو رہی ہیں اور جمع ہیں، تو نیچرلی اور زیادہ فکر مندی بڑھ جاتی ہے، اور ایسے ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز کو اور ان میں کام کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے۔ ماحول میں اگر نفرت، خوف اور شبہوں و شبہات کا غلبہ ہو تو سیکورٹی کے ذمہ داروں کو بھی اور زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ میں اسی لیے ان کے کام کو آسان کرنے کے لیے شروع ہی میں بالکل صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں اور تیسری بار دوہرا رہا ہوں کہ ہم پریورتن چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ تبدیلی جو سب سے پہلے ہمارے اندر آئے، ہمارے اندر اپنے مالک کی پہچان آئے، ہم کو زندگی گزارنے کا شریفانہ طریقہ معلوم ہو، ہم سیکھیں اس طریقے کو، اس طریقے کے سیکھنے کو علم کہتے ہیں۔ ہمارے اندر علم آئے، ہمارے اندر اچھے اخلاق آئیں، شرم و حیا، پردہ اور حجاب، اپنی عزت کی حفاظت، دوسروں کے حقوق کا احساس اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس۔ آج کل چلن زمانے میں کچھ اور ہے، عام طور پر لوگوں کو ان کے اپنے رائٹس کا احساس ہے، اپنی ڈیوٹیز کا احساس بہت کم ہے۔ ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حقوق اور رائٹس سے زیادہ دوسروں کے رائٹس کا احساس ہو، اور دوسروں کی ڈیوٹیز سے زیادہ اپنی ڈیوٹیز کا احساس ہو۔ ایک شوہر کو اپنے حق سے زیادہ اپنی شریک زندگی، اپنی وائف اور اپنی لائف پارٹنر کے حقوق کا احساس ہو،
یہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ باغل کے آنگن کو چھوڑ کر ایک اجنبی ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے آئی ہے، اس کے نازک احساسات کا احساس ہو، اس کے حقوق کا احساس ہو، اس کی خواہشات کا احساس ہو، اور اس کی بیوی کو یہ احساس ہو کہ بڑی زبردست ذمہ داری میرے شوہر نے سر لی ہے، ایک پوری فیملی کی ضروریات کا انتظام کرنا، ایک اپنی ڈیوٹیز یاد رکھوں گی۔ ہم ایسی تبدیلی چاہتے ہیں کہ ہر شوہر کو اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض کا احساس ہو، اور ہر بیوی کو اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ ہر پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی پسند و ناپسند اس کا لحاظ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں اس ملک میں، ایک ایک گلی میں، ایک ایک سڑک پر، ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں، ایک ایک آفس میں، ایک ایک اسکول کالج میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک جھوپڑی میں، ایک ایک کھیت میں، ایک ایک کھلیان میں، فقیر کی جھوپڑی سے لے کر وزیر اعظم کے بنگلے تک ہم سب طرف تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم مندر میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چرچ میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم گرودوارے میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم کھیل کے میدان میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم مدرسے کے اندر بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم لیجسلیچر ہاؤسز، پارلیمنٹ اور اسمبلی ان کے اندر بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم الیکشن کے نظام میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ الیکشن کے نظام کہ جتنا بڑا گنڈا اتنا ہی بڑا نیتا، یقینی طور پر ہم اس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم یہ نظام ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ سماج کے شریف لوگ الیکشن میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے، اور اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ سماج کے شریف لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے میں ڈر لگتا ہے۔ ہم اس ماحول کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، مگر سب سے پہلے میری عزیز بیٹیوں، یہ تبدیلی کا کام اپنے اندر سے شروع ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک، وہ مرد ہو، عالم ہو، امام ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، وہ سائنٹسٹ ہو، وہ میڈیکل پروفیشنل ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، یہاں سے شروعات ہونی چاہیے۔ اخلاق ہمارے بہتر ہوں، ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے نئے ارادے کہ اپنے اندر امپرومنٹ لاؤں، اپنے اندر بہتری لاؤں۔ ایک زمانہ تھا، اور میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب ساس اپنی بہو سے پوچھتی تھی کہ بیٹی میں کوشش تو بہت کر رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کروں اور تم کو اپنی بیٹیوں جیسی محبت دوں، مگر بیٹی تم مجھے بتاؤ کہ اس میں کتنی کمی ہے، کیونکہ انسان اپنے چہرے کے دبدبے کو خود نہیں دیکھ پاتا، تو میں اور کیا بہتری اپنے اندر لاؤں کہ تم اور خوش ہو جاؤ۔ تم اپنے گھر میں، اپنے میکے میں اپنی امی کو چھوڑ کر آئی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم کو میں اتنی محبت دوں کہ تم یہ کہو فخر سے کہ اب تک تو میری ایک ہی امی تھی، اب میری 2 مائیں ہیں۔ کیا میں اس معیار پر کھری اتر رہی ہوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ساس اپنی بہو سے پوچھتی تھی
جب بہویں اپنی ساس سے معلوم کرتی تھیں، کسی اور کے ذریعے معلوم کرانے کی کوشش کرتی تھیں کہ میں اپنے گھر سے بہت کچھ سیکھ کے آئی تھی، میری امی نے بہت سکھایا کہ سسرال میں کیسے رہنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کوشش تو کر رہی ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ میرے اندر کمیاں بہت ہوں گی، تو میری نند کوئی میری ذرا بتا دے کہ کیا کیا کمیاں میرے اندر ہیں تاکہ میں جلدی سے اپنے کو امپروو کر سکوں۔ ایک زمانہ تھا جب اس مزاج کے لوگ بھی تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب تھے، لیکن وہ لوگ جن کو اچھی تعلیم اور تربیت ملی تھی، وہ بچیاں جن کے ماں باپ سمجھدار تھے، وہ بچیاں جن کے ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دی تھی، وہ بچیاں بہو بنتی تھیں تو بیٹیوں کی یاد تازہ کر دیتی تھیں، وہ ساس بنتی تھیں تو ماؤں کی یاد تازہ کر دیا کرتی تھیں، گھروں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، سکون، جنت کا سکون غریب کی جھوپڑی میں ملا کرتا تھا، لیکن یہ وہ غریب گھرانہ ہوا کرتا تھا جس نے اس دنیا میں جینے کا سیکھا اور سیکھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں دکھ ہے اس بات کا، شدید دکھ ہے، اللہ گواہ ہے کہ شاید ہی کسی اور چیز کا اتنا دکھ ہو جتنا دکھ اس بات کا ہے کہ یہ ساری ہیومن ویلیوز، یہ ساری انسانی قدریں ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے گھروں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے محلوں اور سوسائٹیوں سے، ہمارے شہر سے اور ضلع سے، ہمارے دیش سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا ملک پہچانا جاتا تھا دنیا میں محبت سے، ہمارا ملک پہچانا جاتا تھا دنیا میں روحانیت سے، آدھیاتمکتا سے، اسپریچول ویلیوز سے۔ اس ملک کی شہرت تھی، اس ملک کی شہرت ایٹم بم سے نہیں تھی، نیوکلیر طاقت سے نہیں تھی، چاند اور سورج پر کمند ڈالنے سے نہیں تھی، خلا میں اسپیس شٹل کے دوڑانے سے نہیں تھی۔ اس ملک کی، ہمارے اس ملک کے دیش کی جو شہرت تھی دنیا میں، آپ غور تو کریں کہ یہ شہرت کہاں تک پہنچی تھی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب انہوں نے ہمارے اس ملک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ہند کی طرف سے روحانیت کی ٹھنڈی ہوا، بہت غیر معمولی بات ہے۔ انڈیا کی شہرت، ہمارے محبوب وطن بھارت کی شہرت اخلاقیات سے تھی، سادہ زندگی سے تھی، سخاوت سے تھی، بوڑھوں، ضعیفوں، کمزوروں کی سیوا سے تھی۔ اپنی روحانیت کی ترقی کے لیے، اپنا ہردے پریورتن کے لیے، اپنی روحانی تربیت کے لیے ہزاروں میل سفر کرتے تھے یہاں کے لوگ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کرتے تھے۔ وہ جادو، ٹونا ٹوٹکا نہیں سیکھتے تھے، وہ دراصل تھوڑے دن کے لیے دنیا کے عام ماحول سے الگ ہٹ کر اپنے مالک کی یاد میں، تپسیا میں، ریاضت اور مجاہدے میں وہ وقت گزارا کرتے تھے، اور پیار کی، محبت کی شمع لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اترا کرتے تھے۔ ہم یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور یہ تبدیلی شروع ہوتی ہے اپنی ذات سے۔
جو انسان سماج میں پریورتن کی بات تو کرے مگر اپنے اندر پریورتن کی کوئی کوشش نہ کرے، وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ سماج میں اچھا پریورتن چاہتا ہوں۔ تبدیلی کی سب سے شاندار مثال پوری انسانی تاریخ میں تبدیلی کا ایک زبردست واقعہ، ٹرانسفارمیشن کا، ریفارم کا، چینج کا ایک زبردست جو تجربہ انسانی دنیا کے سامنے آیا ہے، وہ تبدیلی تھی جو رحمت عالم اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے وہ جو تبدیلی دنیا میں آئی، پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس سے زیادہ زبردست، کامیاب، کمپریہنسو، ہمگیر اور ٹوٹل قسم کی تبدیلی انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ صرف مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مسلمانوں کی گواہی پر پورا اعتبار نہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ مسلمان کیونکہ ایمان رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ پر، محبت کرتے ہیں، وہ ان کے آقا ہیں، ان کے عقیدے میں وہ خدا کے آخری نبی ہیں، تو مسلمان تو یہ کہیں گے، لیکن میں امید کر کے یہ سمجھ کر کہ یہ پڑھی لکھی خواتین کا مجمع ہے، یہ یا تو گرل اسٹوڈنٹس کا مجمع ہے اور یا ایجوکیٹڈ لیڈیز کی کا مجمع ہے۔ میں اس بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے بھی ہسٹورینز، نان مسلم، انسانی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے لوگ، جو ایمیننٹ پرسنالٹیز گزری ہیں انسانی تاریخ میں، عظیم شخصیات، جو موسٹ ایفیکٹو شخصیات، سب سے زیادہ جن کا اثر پڑا، جنہوں نے اپنے سماج میں ایک زبردست تبدیلی لائے، ایسے لوگ، وہ چاہے امریکن آتھرس ہوں، چاہے برٹش ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے جوئش ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، اگر آپ مطالعہ کریں، اور میں گزارش کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا مطالعہ لائبریریز میں جا کر کچھ اوتھینٹک کتابوں کا ہماری بچیاں بھی اگر کریں تو ان کے کانفیڈنس میں، ان کے ایمان میں، ان کے کیریکٹر میں ایک زبردست ترقی ہوگی۔ وہ شخص، وہ مصنف جس نے انسانی تاریخ کے 100 بڑے آدمیوں پر ایک کتاب لکھی، جس نے 58 سال تک عالمی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ان شخصیتوں کو پڑھا کہ کون کون ممتاز ترین شخصیتیں، کامیاب ترین شخصیتیں، مؤثر ترین شخصیتیں، موسٹ ایفیکٹو شخصیتیں، جنہوں نے انسانیت کی کچھ بڑی خدمت انجام دی، وہ کون کون سے 100 شخصیتیں ہیں۔ 58 سال کے مطالعے کے بعد ایک مصنف نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں پہلا نام محمد الرسول اللہ۔ اس مصنف نے یہ بات بھی لکھی کہ میں جانتا ہوں کہ میرے کرسچن دوستوں کو میری اس بات پر تعجب ہوگا، ایون کچھ کو آبجیکشن بھی ہوگا، اعتراض بھی ہوگا کہ why did you select Prophet Muhammad? Though you are a Christian، تم ایک کرسچن ہو، لیکن تم نے محمد کو نمبر 1 پر کیوں رکھا؟ جیسس کرائسٹ کو نمبر 1 پر کیوں نہیں رکھا؟ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر کیوں نہیں رکھا؟ اس نے لکھا ہے پریفیس میں، فول ورڈ میں، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ہم مذہب لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن میں اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کمپیریزن کیا ہے، میں نے مہاتما گوتم بدھا کو بھی پڑھا ہے، میں نے مہاویر جین کو بھی پڑھا ہے، میں نے اس سے پہلے جیسس کرائسٹ کو بھی پڑھا ہے،
اور میں نے نہ جانے کس کس کو پڑھا ہے، مگر آئی فیل ٹو فائنڈ آؤٹ اے سنگل پرسن، ایک بندہ میں نہیں تلاش کر سکا جو محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کی برابری کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم انسان تھے، بہت پاک باز و پاک دامن، نگاہ پاک، سخن دل نواز، فقیرانہ زندگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، اپنا کوئی گھر نہیں بسایا، شادی نہیں کی، ایک عجیب فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری، مگر عیسیٰ علیہ السلام وہ تبدیلی لا سکے ہوں جو محمد لے آئے۔ میں جانتا ہوں میں عیسائی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تبدیلی جو محمد لانے میں کامیاب ہوئے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ محمد نے تجارت کا انداز بدل دیا، محمد نے حکومت اور سیاست کا انداز بدل دیا، محمد نے اکنامکس کے اصول بدل دیے، محمد نے زندگی کے ہر میدان میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، فیملی سسٹم میں، گورننس کے سسٹم میں سوسائٹی کو لیڈ کیسے کیا جائے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اوپر کیسے لایا جائے، خواتین کے پوٹینشل کو معاشرے کی ہمہ جہتی ترقی میں کیسے استعمال کیا جائے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اگر کسی نے کیا تو وہ صرف ایک شخص ہے میرے 58 سالہ مطالعے میں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور میں صرف اس لیے ان کو نمبر 2 پر لے آؤں کہ میں عیسائی ہوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ پروفیسر راؤ ہمارے ملک میں ساؤتھ انڈیا میں ایک ایمیننٹ ایجوکیشنل شخصیت گزری ہے۔ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت پر ایسی زبردست کتاب لکھی ہے کہ میں اکثر مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کو جو پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سیرت پر ہم کو کوئی کتاب بتائیے، تو میں جہاں مسلم علماء کی کتابیں بتاتا ہوں، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین بتاتا ہوں، علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، جہاں سید سلیمان ندوی کی کتاب محمد دا آئیڈیل پروفٹ یہ پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، وہاں میں پروفیسر راؤ کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ مہاتما گاندھی جب 1937 میں انڈیا میں پہلا جنرل الیکشن ہوا انگریز حکومت کے زیر نگرانی، اور اکثر صوبوں میں اس وقت کیونکہ اکیلی پارٹی کانگریس تھی وہ اس کو اکثریت ملی، اس نے حکومت بنائی، تو گاندھی جی نے ان انڈین اسٹیٹس کے الیکٹڈ چیف منسٹرز کو، جن کو اس زمانے میں اپنی اپنی اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کہا جاتا تھا، ان کو ایک خط لکھا اور ان کو لکھا کہ اگر تم صحیح معنی میں سوراج قائم کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی حکومت جو نہایت خلوص کے ساتھ چلے اور اپنی قدروں اور ویلیوز کے ساتھ دیش کی ترقی کے لیے کام کرے، تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابوبکر اور عمر جو محمد کے 2 ساتھی تھے، ان دونوں کی جو بائیوگرافی ہے، ان دونوں کی جو لائف ہسٹری ہے وہ پڑھو، تب تم کو پتہ چلے گا کہ دیش میں انصاف کا نظام کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہد به العدل، یہ فضیلت، ترقی، مہارت اور کامیابی کی اصلی کسوٹی تو یہ ہے کہ جب کسی کامیابی اور ترقی کی داد اور اس کا اعتراف دشمن بھی کرنے لگیں، تب ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسی کامیابی ہے، ایک ایسی ترقی ہے جس کے اوپر ترقی کا کوئی درجہ نہیں۔ ہم سب اس بات کو دکھ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں
کہ ہمارے دیش میں تبدیلی ہو رہی ہے، ہمارے دیش میں پریورتن آ رہا ہے، لیکن وہ پریورتن نیگیٹو ہے، وہ پازیٹو نہیں ہے، وہ محبت والا نہیں ہے، نفرت والا ہے، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد والا نہیں ہے، وہ خوف اور ڈر والا ہے، وہ سازشوں والا ہے، وہ ماب لنچنگ والا ہے، وہ معصوم بے گناہ بچیوں کی عزتیں لوٹنے والا ہے، وہ چلتی ہوئی ریل سے کسی کو پھینک دینے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو واقعی ملک سے محبت ہوگی، جس کو واقعی اس دیش سے محبت ہوگی، جو اس وطن کا وفادار ہوگا، وہ اس طرح کی تبدیلی کبھی نہیں چاہ سکتا اور اس طرح کی تبدیلی چاہنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس طرح کی تبدیلی جس طرح کی میں نے اب تک جس کا ذکر کیا ہے، جس کی خواہش یقیناً آپ سب کے سینوں میں جاگی ہوگی، آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کاش ہم بھی اس تبدیلی کو دیکھ لیں، کاش ہماری زندگی میں یہ پریورتن آ جائے، کاش نفرت کی جگہ محبت ہمارے ملک میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اس طرح کی تبدیلی صرف تماشائی بن کر تمناؤں سے کبھی نہیں آتی، اس طرح کی تبدیلی ایکٹیو پارٹیسپیشن سے آتی ہے، عملی مشارکت سے آتی ہے، ہر ایک کا اس میں کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کی تبدیلی صرف مردوں کی کوشش سے کبھی نہیں آتی۔ اس بات کو بھی اب بہت خاص توجہ سے میری بچیاں سنیں، پوری تاریخ میں صرف مردوں کی کوششوں سے تبدیلی آئی ہو، کم سے کم میں تو اس کا قائل نہیں، مجھے اپنے مطالعے میں کبھی ایسا ثبوت نہیں تھا۔ بہت بڑی تبدیلی اس وقت سے آئی انسانی تاریخ میں، انسانی عالمی معاشرے میں، جب ایک بندہ جس کا نام تھا ابراہیم، وہ بیت المقدس میں عراق میں پیدا ہوا، پھر ایک مشن کے لیے عراق سے بیت المقدس گیا فلسطین، پھر اسی مشن کے وہ فلسطین سے مکہ مکرمہ آیا۔ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے تھوڑے سے بھی واقف ہیں، اور میں یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا کہ مسلمانوں کے گھروں کی بچیاں اور ان کی مائیں ابراہیم علیہ السلام جیسی انقلابی شخصیت، جیسی ہمگیر تبدیلی لانے والے اس عظیم ترین رہنما کی تاریخ سے، اس کے کنٹریبیوشن سے، اس کے احسانات سے ناواقف ہوں۔ میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتا، تفصیلی طور پر نہ صحیح، لیکن یہ یقیناً آپ جانتی ہوں گی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تمدن، ایک تہذیب کے بانی تھے۔ انہوں نے ایک کلچر، ایک سیولائزیشن، ویلیو بیسڈ سیولائزیشن، ایثار و قربانی والا کلچر، لوٹ کھسوٹ والا نہیں، اپنی ذات سے محبت اور خود غرضی والا نہیں، بلکہ اپنے کو تھوڑا نقصان میں لا کر بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کلچر، صفائی ستھرائی کا کلچر، طہارت اور کلینینس کے احکام اور اس کے آداب انسانیت کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ملے۔ ایک بہت کمپریہنسو انسانی تہذیب، بہت مکمل اور بھرپور انسانی تہذیب، شریفانہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور نسخہ
سب سے پہلے انسانیت کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملا. چونکہ مجھے کچھ اور کہنا ہے اپنی بچیوں سے، اس لیے میں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی کنٹریبیوشنز پر دیر تک نہیں بول سکتا. میں جلدی سے اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ایک عظیم خاتون کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اگر حضرت ہاجرہ نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اس عظیم خاتون نے حضرت ابراہیم کا ساتھ نہ دیا ہوتا اور مشکل ترین حالات میں ساتھ نہ دیا ہوتا، ان کی ہمت نہ بڑھائی ہوتی، تو یاد رکھیے نہ مکہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ زمزم ہوتا، نہ مطاف ہوتا، نہ طواف ہوتا، نہ صفا و مروہ ہوتی، نہ سعی ہوتی صفا و مروہ کے درمیان، نہ منی ہوتا، نہ عرفات، نہ مزدلفہ، نہ حج، نہ عمرہ. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے انسانیت کو ایک زبردست کلچر ملا، ایک سویلائزیشن ملی، جس میں عبادات بھی، جن میں اخلاق بھی، جن میں معاملات بھی، جن میں معاشرت بھی، نگاہوں کو نیچا رکھنا، حیا اور حجاب، بہادری کے وقت میں بہادری، سخاوت کے وقت میں سخاوت، ہمدردی کی جگہ پر ہمدردی، مہمان نوازی کی جگہ پر مہمان نوازی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. حیثیت پر اس وقت روشنی ڈالوں، لیکن وہ اصل موضوع جو رہ جائے گا جس کے کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کر پائے ہیں یہ ایک عورت کے تعاون سے کر پائے. ایک عورت کی ہمت افزائی، ایک عورت کی بہادری، ایک عورت کی وفا، یہ ہے جس نے اتنے بڑے بڑے زبردست نتائج وجود میں لے آئے. تنہا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے وہ تاریخ کا بیان مکمل نہیں ہوتا. وہ عظیم خاتون، ان کا ایکول کنٹریبیوشن ہے، برابر کا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی تہذیب میں. اسی لیے جہاں درود شریف میں ہمیں سکھایا گیا کہ ابراہیم پر بھی درود بھیجو، وہیں آل ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا گیا. اللہ نہیں بھول سکتا، ہم اور آپ بھول سکتے ہیں. اور عورتوں کی قربانیوں کو تو بہت بھلایا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں، ابھارتا ہوں، آپ انکریج کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم انسانی تاریخ میں انقلابی خواتین کی تاریخ پڑھیں. آپ کا مطالعہ تھوڑا ہونا چاہیے، اس سے آپ کو اپنے اوپر اعتبار آئے گا، آپ کی ہمت بڑھے گی، اپنی آپ کو بہتر طریقے پر آپ پہچان پائیں گے. اپنی فیملی کی تربیت کے سلسلے میں آپ کو اس نالج سے زبردست ہمت ملے گی. جب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے امتحان لینے کے لیے حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کروانا بالکل نہیں تھا، لیکن یہ دکھانا تھا تم کو کہ دیکھو یہ درجہ ہے محبت کا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز بڑھاپے میں پیدا ہونے والا اکلوتا بچہ، اللہ نے کہا یہ بھی مجھے دے دو، تو وہ شخص وہ بھی دینے کو تیار ہو. ظاہر ہے کہ ذبح تو کروانا مقصود نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے ہرگز یہ کام نہیں ہونے دیا. لیکن تاریخ نے اور آسمان کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، ماں کے پاس، اور شیطان نے ماں سے کہا کہ دیکھیے ماں آپ کیسی ماں ہو، ماں کی ممتا تڑپ نہیں رہی،
ارمانوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا اور آپ کا شوہر بچے کا باپ یہ بننے کی جنون میں آ گیا ہے، یہ بچے کو لے جا رہا ہے کاٹنے اور ذبح کرنے، آپ اس کو روکیے۔ کیا عظیم خاتون تھی وہ، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے شوہر ابراہیم سے اس کا مطالبہ کیا ہے تو ابراہیم کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں، میں ابراہیم کو نہیں روکوں گی، تو بدبخت یقیناً شیطان اور ابلیس ہے، دفع ہو جا میرے پاس سامنے سے۔ اور حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائیں اور وہ کنکریاں اٹھا کر اس کو ایک ایک کر کے ماری۔ اب آپ سوچئے اللہ کے ہاں اپنی بندیوں کی کتنی قدر ہے، جو منی میں وہ بیچ کی رمی جہاں ہوتی ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ تاریخ کے لکھنے والے یہ بتاتے ہیں وہ وہی جگہ تھی جہاں ماں نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے جانے دیا اور روکنے والے شیطان کو دفع کر دیا۔ اس عظیم خاتون کی یادگار میں اللہ نے کہا کہ تم نبی ہو یا ولی یا عام مسلمان، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس میری بندی کے جگہ پر جا کر اس کی ادا کی نقل نہیں کرو۔ تم کو بھی کنکریاں مارنی ہوں گی۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ صفا و مروہ کی سعی، آپ میں سے جو عمرہ اور حج کر چکی ہیں وہ جانتی ہیں یہ کیا ہے صفا مروہ۔ یہ بھی حضرت حاجرہ کی اس مامتا اور اس ایمان و یقین، ان دونوں کی یادگار ہے۔ ایک بندی کی یادگار نے ایسے محفوظ رکھی کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک تم میری اس وفادار بندی کے نقش قدم پر دیوانہ وار دوڑو گے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کی عظیم ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی عظیم ماں مریم کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور دور کیوں جائیے، کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اس عظیم وفادار شریک حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ اور حضرت خدیجہ نہیں، ہزاروں لاکھوں خدیجائیں ہیں جنہوں نے اس امانت کو ہم تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت عظیم کردار ادا کیا۔ میں تو یہاں تک کہنے کی ہمت کرتا ہوں ہمارے سماج میں جو خرابی آئی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے، اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثر بہنوں اور بیٹیوں نے اپنا اصلی کردار بھلا دیا، انہیں بتایا نہیں گیا شاید۔ اور یہ میں ان کی طرف سے ایک عذر پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ایک ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہوں ان کے لیے، ان کو شاید بتایا نہیں گیا، ان کو نہیں معلوم کہ سماج میں بہتر تبدیلی لانے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب سے عورتوں نے یہ محاذ چھوڑا ہے، جب سے عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے، تب سے تنہا مردوں کی کوششوں سے معاشرے کا بگاڑ دور نہیں ہو پاتا اور نہیں ہو پائے گا، ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ اگر سچ پوچھئے تو میں اس وقت دیوانہ وار پورے ملک میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہر جگہ کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور طبقہ جمع ہو پائے یا نہ ہو پائے، مجھے کسی طرح اپنی بچیوں سے بہنوں سے بات کرنا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس کم دلایا گیا ہے، اس لیے آپ یہ اکثر سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ آپ کو کوئی وہ اٹیچمنٹ، وہ کنسرن، وہ فکر و تشویش، وہ جذباتی لگاؤ کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔
اب اس ملک کے اندر حجاب کرنے میں مشکل پیش آئے گی جس ملک نے دنیا کو حجاب سکھایا تھا. اس بات کو نوٹ کیجیے گا، دنیا کو حجاب، دنیا کو پردہ سب سے پہلے بھارت نے سکھایا. اس دیش کے اندر ہماری بچیوں کو پریشان اٹھانی پڑے اگر وہ اصلی بھارتی سنسکرتی کی طرف واپس جانا چاہیں، اگر وہ پردہ کرنا چاہیں. میں آپ کو یہ انکریج تو نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں کتاب پڑھیں اور فلاں کتاب پڑھیں، لیکن اگر کسی رامائن کے ایکسپرٹ اسکالر سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کے کالج میں کوئی سنسکرت کے پروفیسر ہوں، کوئی ویدک دھرم کے پروفیسر ہوں، کوئی رامائن کو پڑھنے والے اسکالر آپ کو مل جائیں، میل یا فیمیل، یا آپ گوگل پر خود سرچ کر کے رامائن کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں یا ہندی ایڈیشن پڑھیں، تو آپ اس چیپٹر کو کھولیں کہ جس میں سیتا جی کی واپسی کے بعد جو جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، اتنی لمبی جدائی کے بعد شری رام چندر جی اور سیتا جی کا ملن ہو رہا ہے. یقیناً یہ خوشی کی بات ہے. تو ان کے چھوٹے بھائی لکشمن، رام چندر جی کے چھوٹے بھائی لکشمن سے کہا جاتا ہے ہار دے کر، مالا دے کر، یہ خوشی کے موقع پر اپنی بھابھی کے گلے میں، سیتا جی کے گلے میں یہ مالا ڈالو. یہ بہت خوشی کا موقع ہے، اس کو ہم انجوائے کریں گے، سیلیبریٹ کریں گے. وہاں 14 مہلائیں رامائن کے بیان کے مطابق کھڑی ہیں. میں نہیں ذمہ داری لیتا کہ وہ بیان کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو لکھا ہے کہ 14 عورتیں وہاں پر کھڑی تھیں. لکشمن جی ہار لے کر، مالا لے کر کھڑے ہو گئے ان 14 مہیلاؤں کے سامنے، سر جھکا کر، نگاہیں جھکا کر. لوگوں نے کہا کہ لکشمن جی جلدی کیجئے، دیر ہو رہی ہے، ابھی اور بھی کاریکرم ہیں، آپ بھابھی کے گلے میں جلدی سے ہار پہنائیے. تو لکشمن جی نے کہا کہ مجھے کوئی بتا دے کہ میری بھابھی ان مہیلاؤں میں سے کون سی ہے. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ 14 سال آپ جنگل میں رہے ہو اور آپ ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں پہچانتے. تو لکشمن جی نے کہا میں نے کبھی ان کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تب تو میں پہچانتا، اس کے سوا پردہ اور کیا ہے. یہ جہالت ہے. یہ پالیٹکس تو ہو سکتی ہے، یہ راجنیت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق دھرم سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق سنسکرتی سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق گیان سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نالج سے نہیں ہے. یہ ہے پردہ. اس وقت تو قرآن نہیں آیا تھا، اس وقت محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، اور میں تو ٹوٹ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بھارت کے لوگ، بھارت کے پولیٹیکل لیڈرز، وہی بھارت کی تاریخ کے اعتبار سے بالکل جاہل ہے. انہوں نے بھارت کی تاریخ نہیں پڑھی، اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا. وہ عوام کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اور پبلک بیچاری تالی بجاتی ہے. شاید یہی جے پور کا میدان تھا، یہ تو مجھے یاد نہیں رہا. جے پور تھا یہ تو اچھی طرح یاد ہے، لیکن وہ جگہ یہی تھی یا کوئی اور جگہ تھی یہ تو مجھے یاد نہیں. مارچ 1993 میں ایک بہت بڑا جلسہ سیرت جے پور میں منعقد ہوا تھا. اس کو کرنے والے جو نوجوان تھے وہ میرے پاس جب آئے لکھنؤ، اس وقت میں لکھنؤ میں رہتا تھا، اور مجھے
اس جلسہ سیرت میں انوائٹ کرنے کے لیے آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی محمد رسول اللہ جن کی سیرت پر آپ جلسہ منعقد کر رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں تھے، وہ ساری انسانی دنیا کے لیے خدا کے بھیجے گئے رسول تھے۔ اس لیے آپ جب جلسہ وہاں کریں تو آپ برادران وطن کو، نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس میں اسی اہمیت کے ساتھ بلائیں۔ شروع میں ان کو لگا کہ یہ بہت مشکل ہے، 2-3 مہینے پہلے بابری مسجد ڈیمولش ہوئی تھی اور آپ کے راجستھان میں جو بی جے پی گورنمنٹ تھی اس نے ریزائن کیا تھا یا ڈسمس کی گئی تھی، تو بہت تناؤ تھا ماحول میں۔ لیکن جب میں نے اصرار کیا کہ بھئی آپ اور حضرات کو بلا لیجئے، میرے آنے کی تو یہ شرط ہے کہ آپ برادران وطن کو بھی بلائیں، وہ نہ آئیں وہ الگ بات ہے لیکن آپ بلائیے ضرور۔ بہرحال انہوں نے ہمت کی، مجھے اطلاع دی کہ ہم نے آ کر یہاں جب بات چلائی تو ہمیں لگا کہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ میں پہنچ گیا اس جلسے میں۔ ڈائریکٹر شکاوت صاحب جو اس سے کچھ پہلے تک، کچھ مہینوں پہلے تک آپ کے راجستھان کے چیف منسٹر تھے، وہ بھی اس مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس جلسے میں شریک تھے، اور جے پور کے کلکٹر صاحب بھی تھے، بہت سے اور بھی مہمان تھے، علماء کی بڑی تعداد تھی۔ تو شکاوت صاحب نے اپنی تقریر میں، مختصر سی تقریر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو شریف غیر مسلم جس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس طرح انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وشے پر میں کیا بول سکتا ہوں، میں تو سننے اور سیکھنے آیا ہوں، لیکن چونکہ یہاں منچ پر بہت سے ویدوان بیٹھے ہیں اس لیے میں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، اور بہت دنوں سے میرے دماغ میں وہ سوال کھٹک رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہے وہ قوم غریب کیوں ہے؟ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شکاوت صاحب اپنی مختصر سی بات کر کے بیٹھ گئے اور امید یا انتظار کرتے رہے کہ شاید بعد میں آنے والے جو مسلم علماء ہیں، مقررین ہیں، وہ ان کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن 2-3 لوگ آئے اور گئے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے کسی وجہ سے۔ تو شکاوت صاحب اٹھ کر جانے لگے، رات کا 1 بج چکا تھا یا اس سے بھی زیادہ، موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ تو میں بہت بے چین ہوا اور میں نے جلسے کے منتظمین سے کہا کہ شکاوت صاحب سے درخواست کیجیے کہ چند منٹ رک جائیں اور ان مقرر صاحب کی تقریر کے بعد مجھے بلا لیجیے، میں ان کے اس سوال کا جواب 2-2.5 منٹ میں دے دوں گا، پھر وہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے مجھے بلایا جواب کے لیے، اور میں نے کہا کہ بہت سمپل جواب ہے، وہ قوم اس لیے غریب ہے کہ بہت سے وہ مرد اور عورتیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، زکوٰۃ جس طرح پھیلنی چاہیے پورے سماج میں اور سماج کے غریبوں کی غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے جس طرح زکوٰۃ کا ایک آرگنائز استعمال ہونا چاہیے، پروفیشنل انداز کا، ہماری سماج میں غربت کی۔ بس یہی وجہ ہے۔ میں یہ کہہ کر ہٹنے لگا تو شکاوت صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر یہ مولانا صاحب ان کی تقریر آپ پوری کرا دیں تو میں پھر بیٹھ جاؤں گا اور سن کر جاؤں۔ اس طرح اسی وقت مجھے بلایا گیا کہ آپ اپنی پوری بات کہیے۔
تو اللہ کا شکر ہے بہت کھل کر میں نے بہت سی باتیں کہیں، اس وقت تو سب یاد بھی نہیں ہوں گی اور سب دوہرا بھی نہیں سکتا۔ جو بات میں نے ان سے کہی وہ یہ کہ شکاوت صاحب، اگر آپ کو زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن پسند ہے اور اس کے ذریعے غریبی امیری میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو اگر یہ پسند ہے تو فلاں سماج کی غریبی کیوں نہیں دور ہو رہی؟ یہ سوال کر کے آپ کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوگی۔ آپ کیوں نہیں اس سسٹم کو ایڈاپٹ کرتے؟ آپ خود کیوں نہیں قبول کرتے ہیں اس سسٹم کو، اس دیش کی غریبی کو دور کرنے کے لیے؟ پھر آگے اس کے بعد اور یہاں تک کہ میں نے کہا کہ کیا بتائیں شکاوت صاحب، اسلام کو نہ مسلمان سمجھ پا رہے ہیں نہ نان مسلم لوگ کیا سمجھ پائیں، ان سے ہمیں کیا شکوہ، اکثر مسلمان ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ میں نے کہا زکوٰۃ ہی نہیں، یہ نماز کو نہیں ملی، یہ نماز سب سے پہلے مکہ، یہ نماز حالت میں اتری ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے آپ کی فلاں کتاب۔ بس بچیوں، میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس ملک کو اور اس سماج کو، اپنے شہر کو، اپنے ضلع کو، پہلی بات اپنے اندر تبدیل، ہمارے اندر کے تقوی اور بڑھے، پاک دامنی اور بڑھے، احتیاط اور بڑھے، نماز کا اہتمام اور بڑھے، بڑوں کا ادب اور بڑھے، غریبوں کی خدمت اور بڑھے، نگاہوں پر قابو اور بڑھے، اپنے وقت کا صحیح استعمال اور بڑھے، نیک جذبات، معصوم تمنائیں یہ اور ہمارے سینوں میں گردش کریں۔ کبھی کبھی تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں جب ہم سجدے میں گرے ہوں، جب ہم رکوع میں ہوں، کبھی کبھی تو ہمارے اندر کہ کوئی ایک کرنٹ دوڑے جب ہم نام لیں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کا، جب ہم یہ تذکرہ سنیں کہ ان کی بیٹیوں اور نوازوں کو فاقہ کرنا پڑا تھا، ان کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل پاتا تھا، اور وہ کس لیے، کس کام میں مشغول رہتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ میری عزیز بچیوں، بہت محبت کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، ہرگز میں یہ نہیں کہتا کہ تم خدا نہ خواستہ نیک نہیں ہو، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ جانے تم میں کیسی کیسی پاک دامن بچیاں بیٹھی ہوں، کیسی کیسی نیکیاں اپنے دامن میں چھپائے بیٹھی ہوں، تمہارے اعمال ناموں میں کیسی کیسی شاندار نیکیاں لکھی جا چکی ہوں، لیکن میں بہت محبت کے ساتھ تم سب کی اجازت سے یہ ضرور کہتا ہوں، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یعنی فارسی کا ایک مصرع ہے کہ ریٹ اور بڑھاؤ، ابھی بہت کم ریٹ ہے، اور آگے بڑھو، عبادات میں، اخلاق میں، ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ سے ہلکی آواز میں بات کرنے کی عادت میں، بھائی بہنوں کے پیار میں، گھروں کے اندر مسکراہٹوں اور قہقہوں کی آوازوں میں اضافہ ہونا چاہیے، خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے، مہکے اور سسرال کے جھگڑے ختم ہونے چاہیے، ساس اور بہو کے جھگڑے، نند اور بامت کے جھگڑے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، سخت جہالت کی بات ہے۔ پھر آگے، اس سے آگے بڑھ کر اپنے اندر تبدیلی لاتے ہوئے اب یہ کوشش کرو کہ باہر تبدیلی لاؤ، اپنے پڑوس میں، اپنی کولیگز میں، اپنی کلاس میٹس میں، اپنی روم میٹس میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنی فرینڈس میں کیا پڑھتی ہیں، وہ بھی تو اللہ کی بندیاں ہیں، جس محبت سے اللہ ہمارے تمہارے لیے سورج نکالتا ہے روز، اسی محبت سے اللہ ان نان مسلم بچیوں کے لیے بھی اسی محبت سے سورج نکالتا ہے۔ اللہ کی وہ بھی بندیاں ہیں، ان کا بھی رب اللہ ہے، ان کا بھی مالک اللہ ہے، ان سے دوستیاں ہیں تمہاری بہت مبارک، لیکن ان دوستیوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے ذہن سے کچھ غلط فہمیوں کو دور کرو، کچھ ان کو
یہ بالکل کہو بہت محبت کے ساتھ کہ میں کوئی ایسی کوئی ریلیجس ٹیچر تو ہوں ہی کہ میں کوئی دعوت دوں، کوئی اپدیش دوں، بالکل نہیں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سب جو اچھی اچھی باتیں ہیں ایک دوسرے سے آدان پردان ہو، ایکسچینج ہو، دوست ایک دوست سے بہت دوستانہ انداز سے بات کر سکتا ہے اور بات کر سکتی ہے، اور بہت اچھے نتیجے نکلیں گے۔ بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں اور آئیں گے کہ تم کو مضبوطی اور بہادری دکھانی ہو، مضبوطی اور بہادری کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ تم کو شریعت پر، سنت پر، ابراہیمی اور محمدی تہذیب پر مضبوطی سے جمنا ہوگا۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں انہی پر چیلنجز آتے ہیں، چیلنجز قبرستان میں نہیں آتے، چیلنجز پیچھے پیچھے چلنے والوں پر نہیں آتے، چیلنجز مقابلہ کرنے والوں پر آتے، چیلنجز استقامت والوں پر آتے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی قوم کے اندر بہادری اور سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، یہ چیلنجز کے بغیر کبھی بھی آئی نہیں۔ کامیابیاں، کامرانیاں، فتوحات یہ چیلنجز کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس وقت جو حالات ہیں یہ تو بہت پازیٹیو اینگل سے دیکھو، اس کو نیگیٹو اینگل سے مت دیکھو۔ میڈیا بیچارہ وہ اس کو اسی اینگل سے دکھاتا ہے جس اینگل سے دیکھنے دکھانے کی اس میں صلاحیت ہے، لیکن ہم ایمان والے اور ایمان والیاں قرآن کی نظر سے حالات کو ہم کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن نے ہم کو بار بار کہا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت ناگوار گزر رہی ہو مگر وہ تمہارے لیے بہت مفید ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بہت پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو۔ تمہارے سینے میں ان خبروں کو سن کر تھوڑا سا درد، تھوڑی سی فکر مندی ہونی چاہیے۔ کیا یہ بات آسانی سے برداشت کر کے سو جانے کے لائق ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیاس سے مجبور ہو کر ایک مٹکے کو چھو لیتا ہے اس میں سے پانی نکالنے کے لیے، تو پھر اس کو مار ڈالا جاتا ہے کہ تم مریچ، تم اچھوت، تم دلت، تم چمار، تم میگھوال، تم فلاں، اور تم ہمارا مٹکا چھوتے ہو۔ ہم ہیں برہمن، ہم ہیں اپر کاسٹ، ہمارا مٹکا چھونے کی اجازت نہیں، اجازت ہی نہیں بلکہ سزا یہ ہے کہ مار مار کے تمہیں مار ڈالا جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم لوگ خالی ایک پولیٹیکل تبصرے کر کے چپ کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہمارے سینے میں درد ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک فکر ہونا چاہیے کہ یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم، یہ اتیاچار، یہ زیادتی، یہ توہین انسانیت، یہ معصوم بچوں پر ظلم، اور ہم چپ چاپ دیکھتے رہیں۔ دیکھو جب تک کہ چیلنجز نہیں آتے تب تک کام کرنے کے مواقع کھلتے نہیں۔ آپ کو تو اس پروگرام کا مجھے بتایا گیا تھیم ہی یہ رکھا گیا کہ کنورٹ دی چیلنجز انٹو اپارچونیٹیز۔ آپ چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرو، وہ چیلنجز کے مواقع میں بدل دو۔ یہ چیلنجز ہی ہیں، یہی حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اسلام کے بارے میں ڈسکشن کا موقع ملے گا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک لوگ کچھ زیادہ
مذہبی مسائل پر بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے. کیا میڈیا، کیا سسٹی، کیا پولیٹیکل ایجنڈا، ہر طرف مذہب 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 مذہب، اسلام 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 اسلام. اب یہ موقع ہے، شاندار موقع ہے. ہمارے اسی ملک میں ایک شنکراچاریہ ہے. شنکراچاریہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ اپنے کو شنکراچاریہ ہی کہتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی پہلے اسلام کے خلاف، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام دنیا میں آتنکواد کا اصل کارن ہے. پھر کچھ لوگ ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام جو دو کتابیں جو اسلام کے خلاف لکھی گئیں ان کا انہوں نے نام لیا. میں کتابوں کا نام بھی نہیں لوں گا اور پوچھنے والوں اور بتانے والوں کا بھی نام نہیں. وہ دو کتابیں انہوں نے وہ بتائی کہ جو اسلام کے خلاف بہت زہرآلود کتابیں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے دھارمک گرو ہیں، مہاراج ہیں، آپ یہ سوچیے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن پر تنقید کرنے کے لیے اگر آپ چائنیز کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے تو کیا آپ کی تنقید کو کوئی معتبر سمجھے گا؟ آپ ایک کام کیجیے، آپ پہلے خود قرآن پڑھ لیں اور پہلے محمد صاحب کی جیونی خود پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہو آپ اس کے مطابق کتاب لکھیں. شاید وہ انسان سچا انسان ہے یا تھا کہ اس نے ان کتابوں کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اس شخص نے دوسری کتاب لکھی اور اس کتاب میں اپنی تمام لکھی ہوئی باتوں کو اس نے ریجیکٹ کیا دلیلوں کے ساتھ، اور یہ کہا کہ اسلام دنیا میں آتنکواد کا سبب نہیں ہے، اسلام دنیا میں آتنکواد کو مٹانے کی سب سے کامیاب کوشش کا نام ہے. بڑی چیز ہے علم، بڑی چیز ہے ڈائیلاگ، بڑی چیز ہے کمیونیکیشن، بڑی چیز ہے گفتگو. ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، گیو اپ کر دینا، چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا، آئسولیشن میں چلا جانا، کنفرنٹیشن کی پوزیشن سنبھال لینا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میری بچی اور بہنوں، مسئلے کا حل ہے کمیونیکیشن، ڈائیلاگ، گفتگو. نو آئسولیشن اینڈ نو کنفرنٹیشن، اونلی کمیونیکیشن. یہ بہترین حالات ہیں اس کے، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں. ایک وہ بھی تو لڑکی تھی کیرلا کی جس نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، اور کیسے اس کی ہاسٹل کی روم میٹ ایک بڑی دیندار پاک دامن شریف مسلمان بچی تھی. وہ باقاعدہ تہجد بھی پڑھتی تھی، فرض نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تفسیر کی ایک آدھ کتاب کا مطالعہ کرتی تھی، اور یہ اس کے ساتھ میں رہنے والی ایک نان مسلم لڑکی تھی. یہ اپنے روم میٹ کے کیریکٹر سے، اس کے مینرز اور اخلاق سے بہت متاثر. تو اس نے دھیرے 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 کچھ کتابیں پڑھنی شروع کی، اور الٹیمیٹلی ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا اور اسے تسلیم کیا کہ بالکل یہی صحیح راستہ ہے. اب اس کے سامنے امتحانات آئے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا بہت ٹیسٹ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک کو کریں گے. تھوڑا بہت امتحان تو ہر ایک کے ساتھ آتے ہی ہے. بالآخر سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا. میں شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں اس بچی کی طرف سے جو تحریری خط چیف جسٹس آف انڈیا کے نام آیا بینچ،
تو اس نے وکیلوں سے ہٹ کر خود لکھا تھا اور وکیلوں سے کہا تھا کہ میرا یہ خط آپ اپنی بحث کے ساتھ پٹ اپ کیجیے. بہت شاندار خط تھا. اس نے بڑی ادب اور ریسپیکٹ کے ساتھ انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور فل بینچ کے سامنے اپنی پوری بات رکھی کہ میں کیا تھی، میری زندگی میں کیا خرابیاں تھیں، میں کس طرح متاثر ہوئی، میں نے کیا پڑھا اور اب میں اندر کیا خوبیاں پاتی ہوں، کیا میری آگے کی تمنائیں ہیں، میں کس طرح غریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں کس طرح بچوں کی بہت شاندار تربیت کرنا چاہتی ہوں. تو کیا مجھے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ کیا مجھے اپنا مستقبل کیسے میں گزاروں؟ کیا انڈین لاز کے اعتبار سے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ نے پوری طرح اس کی بات کو قبول کر کے اور اس کو بالکل بے گناہ قرار دیا. اس طریقے پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے دیا جائے اور جو کچھ بھی زیادتیاں اور مالی نقصان اس کا ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف کیرلا اس کو ادا کرے. اس فیصلے کے جواب میں اس لڑکی نے پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ کوئی جرمانہ مت لگائیں آپ، میں اسٹیٹ کی طرف سے کسی ہرجانے اور کسی جرمانے کی بالکل درخواست نہیں کرتی، بس مجھ کو اپنے ملک میں محبت کے ساتھ رہنے دیا جائے. میرے دل میں اپنی محبت، اپنے دیش سے محبت اور اپنی کلاس میٹ روم میٹ سے محبت بڑھ گئی ہے اسلام آنے کے بعد. آپ کیا نہیں کر سکتی ہو بچی ہو، کیا نہیں کر سکتی ہو؟ پلیز اپنے آپ کو پہچانو. اگر میرے بس میں ہو تو میں سچ کہتا ہوں، میں مسلم خواتین اور مسلم بچیوں کی درد دل کہنے کے لیے دروازے دروازے ایک فقیر کی طرح جاؤں اور صدا لگاؤں اور جا کر ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ اس دیش پر رحم کرے، اس ملک پر رحم کرے. تم چھپائے بیٹھی ہو سیرت رسول، تم چھپائے بیٹھی ہو قرآن مجید، وہ قرآن جس میں سورہ مریم ہے، وہ قرآن جس میں سورہ یوسف ہے، وہ قرآن جس میں سورہ رحمان ہے، وہ قرآن جس میں سورہ یاسین ہے، وہ قرآن جس میں سورہ فاتحہ ہے. وہ قرآن تم لیے بیٹھی ہو. میں دروازے دروازے جا کر کہوں، یہ تو کہنے کی ہمت میں نہیں کروں گا کہ تم وہ قرآن پڑھتی نہیں ہو، کیونکہ میں یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مسلمان لڑکی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہو. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم کیا لڑکوں کے ساتھ تم افیئر چلا رہی ہو، تم کیا موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہی ہو، تم کیوں اپنی عزت کو ٹکے داموں بیچ رہی ہو. میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا. کسی شہزادی سے اگر کوئی نصیحت کرنے کا موقع کسی دین کے خدمت گزار کو ملے گا تو وہ شہزادی سے یہ نہیں کہے گا کہ کسی بھنگی سے عشق مت کرنا. وہ شہزادی سے یہ کہے گا کہ شہزادی آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ اپنے اسٹیٹ اور اپنی ریاست کی غریب عورتوں کی فکر سنبھالیے، آپ زبیدہ بنیے. وہ زبیدہ جو دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں ہارون رشید کی بیوی تھی. ہارون رشید نے ایک مرتبہ خوش ہو کر کہا، زبیدہ آج میں تمہارے فلاں گیسٹر سے بہت خوش ہوا ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو. وہ دنیا بھر کے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھی، لیکن واہ سلام ہو زبیدہ پر. زبیدہ نے کہا، میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ ایک کام کر دیجئے کہ وہ جو طائف کی چوٹیوں سے لے کر مکے تک کا معاملہ ہے اور مکے سے لے کر بغداد تک کا راستہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، اس میں پانی کی بہت کمی ہے، لوگوں کو پانی کی دقت ہوتی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کو پانی کی دقت ہوتی ہے. آپ کسی طرح ایک نہر کھلوا دیجئے، ایک نہر کھلوا دیجئے. اللہ اکبر. سلام ہو زبیدہ. زبیدہ نے اپنے لیے بندے نہیں مانگے، زبیدہ نے اپنے لیے چوڑیاں اور کنگن نہیں مانگی. زبیدہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں اور پرندوں اور جانوروں کی پیاس کو بجھانے کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہر کھدوانے کا مطالبہ کیا.
اور کئی 100 کلومیٹر لمبی نہر اس کے شوہر خلیفہ ہارون رشید نے کھدوائی، اور اپنی بیوی کی یادگار کے طور پر اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا نہر زبیدہ۔ کیا فائدہ پہنچتا اگر وہ ایک ہار بندے مانگ لیتی، اس کے الماری میں ایک اور ہار کا اضافہ ہو جاتا۔ مگر یہ ہے عورت سمجھدار، جس نے شوہر کی خوشی کے لمحات کا فائدہ اٹھا کر کوئی ناجائز یا سطحی مطالبہ نہیں کیا، اس نے شوہر کے اچھے موڈ کا فائدہ اٹھا کر وہ فرمائش کی، وہ ڈیمانڈ کی جس سے لاکھوں مسافروں، مقیموں، پیاسوں، انسانوں، مردوں، عورتوں، جانوروں کو سب کو نفع ہو۔ آج تک وہ نہر زبیدہ موجود ہے۔ کیا عورتیں تھیں؟ میں ممتاز محل کو مثالی خاتون نہیں قرار دوں گا جس کی یاد میں شاہ جہاں نے اتنا پیسہ برباد کر کے تاج محل بنا دیا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس تاج محل سے کسی غریب کا کوئی بھلا نہیں ہوا، اس تاج محل سے کبھی کسی کی پیاس نہیں بجھی۔ لیکن وہ عورتیں جو ضمیر رکھتی ہیں، وہ علم رکھتی ہیں، جو عقل رکھتی ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، جو انسانیت کا درد رکھتی ہیں، ان کی سوچ بہت بلند ہے۔ میری عزیز بچیوں اپنی سوچ کو بلند ہے۔ میں تو امت کی خواتین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے کو تیار ہوں، اللہ کے واسطے اس امت کے مستقبل پر، صرف امت کے مستقبل پر نہیں، انسانیت کے مستقبل پر رحم کرو۔ خود غرضی چھوڑو، بلند سوچ اختیار کرو۔ غریبوں کی محبت، غربت کو دور کرنے کی کوشش۔ کیا تم ایسے پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی؟ کیا تم ایسے پروجیکٹ سوچ نہیں سکتی کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے سویٹر بنیں گے، ہم لوگ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ نیٹنگ کریں گے، اور اس نیٹنگ کو ہم لے جائیں گے مارکیٹ میں، ہم اس کا مارکیٹنگ کریں گے، اور اس کے پروفٹ سے ہم کوئی انڈے پراٹھے نہیں کھائیں گے، اس کے پروفٹ سے ہم کچھ یتیم اور غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ آپ سب کر سکتی ہو۔ اپنے آپ کو آرگنائز کرو، اپنے آپ کو این جی اوز کے ذریعے سے منظم کرو۔ اب یہاں لوگوں نے ذکر کیا 1995 میں رجسٹر ہوا، کام شروع ہوا 1990 میں۔ میں نے ایک این جی او قائم کیا لکھنؤ میں رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے۔ اب تو 20 اضلاع میں اس کی برانچز پہنچ گئی۔ آج میں سنانا چاہتا ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے قیام کے پیچھے وہ کون سا غمناک، الم انگیز، رلا دینے والا واقعہ لکھنؤ میں، اور کرفیو لگ گیا، ٹینشن پیدا ہو گیا۔ جب کرفیو لگتا ہے تو سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ روزانہ کھانے کمانے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں تو فاقے آنے لگتے ہیں۔ جب کئی دن کرفیو چلا اور اندازہ یہ ہوا کہ ابھی یہ کئی دن اور چلے گا، تو میں نے پورے شہر میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ تمام مسلمان وہ اپنی مسجد کے ارد گرد کے جو گھر ہیں ان گھروں میں جا کر یہ اندازہ کرے کہ کرفیو کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے، کسی خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور مسلمان، غیر مسلم، کرسچن، ہندو، سکھ، عیسائی سب کے گھروں میں جا کر معلوم کریں۔ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری بہنیں ہیں، ہر گھر میں ہمارے بچے رہتے ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے رہتے ہیں۔ اب یہ میں نے لوگوں سے تو کہا، لوگوں نے کام شروع کر دیا۔ میں بھی اپنی مسجد کے چاروں طرف کی گھروں میں اپنے محلے کے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ میں گیا، تو ایک گھر میں جب میں جانے لگا تو میرے محلے کے ساتھیوں نے مجھے روک دیا، یہاں مت جائیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے بچے نے پوچھے لیکن یہاں مت جائے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، بتاؤ تو کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یار گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف ایک لیڈی ہے، اور وہ بھی کچھ اچھے کریکٹر کی نہیں ہے، آپ مت جائیں۔ تو میں کچھ تھوڑا مشکوک ہو گیا، میں اپنے گھر میں آیا، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا تیار ہو جاؤ، برقع اوڑھو اور میرے ساتھ چلو اور فلاں گھر میں جانا ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو جاؤ، ایک آدھ کسی کو اور ساتھ میں کر دیتے ہیں۔
میری اہلیہ یہاں بیٹھی ہیں غالباً، سن رہی ہوں گی وہ کہ وہ گئی ہیں، اب وہاں سے جب واپس آئی جاتا ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے کہ جب واپس آئیں تو وہ اس قدر رو رہی تھی، اس قدر رو رہی تھی کہ میں بار بار پوچھتا رہا کہ کیا ہے کیا، بس وہ بول ہی نہیں پا رہے۔ کافی دیر کے بعد تھوڑا قابو آئی طبیعت، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا بتائیں، آج ہم وہاں نہ گئے ہوتے تو ہم تو سیدھے جہنم میں جاتے، کیا ہوا کیا؟ اس گھر میں پتہ چلا کہ کوئی مرد نہیں ہے، شوہر اس کا کسی جرم کی سزا میں جیل چلا گیا ہے، معمولی سا جرم تھا، کچھ ہزار روپے کا فائن تھا، جرمانہ تھا، اور وہ نہیں ادا کر پایا تو جیل میں ہے، اور بیوی بیچاری اکیلی ہے، چھوٹی بچی ہے۔ اب وہ کیا کرے، بھوک سے بےتاب ہو گئی، تو یہ طے کیا اس ماں نے کہ میں اور اپنی بچی دونوں کو لے کر میں دریا میں کود جاؤں، خودکشی کر لوں، اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ پل پر کھڑی ہوئی تھی رات کے 12 ساڑھے 12 بجے، لکھنؤ کے مشہور گومتی جو دریا ہے اس کے پل پر، اور وہاں وہ کھڑی ہوئی بس ڈر رہی تھی کہ کیسے چھلانگ لگائے پل پر سے۔ آئی اسی ارادے سے تھی، اس درمیان ایک جیپ گاڑی آئی، اس کے پاس میں رکی، اس میں سے 2-3 نوجوان اترے اور اس عورت کو، اس لڑکی کو اپنے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے گئے، اس کی عزت لوٹی، اور اس سے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہوتے ہوئے یہ تو کیا کرنے جا رہے، اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، ہم روزانہ شام کو گاڑی بھیج دیں گے، آ جانا، اور اس کو 100 روپے دے کر گھر واپس کر۔ اب وہ بیچاری روتے روتے اہلیہ سے کہنے لگی کہ آپ کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، میں بہت ناپاک عورت ہوں، آپ ایک بہت اچھے گھرانے کی ہیں، آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، اب جائیے یہاں سے۔ جو جب بہت اصرار پر اس نے اپنا واقعہ سنایا تو اتنا مجھے ڈر لگا کہ یا اللہ، اگر کہیں اسی رات میں میرا انتقال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کیا دکھا کہ تم درس قرآن دیتے پھرتے ہو، تم مضامین لکھتے پھرتے ہو، تمہارے پڑوس میں میری ایک بندی اپنی بھوکی بچی کی وجہ سے عزت لوٹوا رہی ہے اور تمہیں کچھ خبر نہیں۔ یہ ہے رحمان فاؤنڈیشن کے قیام کا پس منظر۔ بس اس کے بعد میں ہل گیا، میں نے کہا بھائی ہم بہت نظر انداز کر رہے ہیں، گھروں کے اندر کیسی کیسی تکلیفیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس وقت بڑے ہمارے حضرت والد صاحب تھے، انہوں نے اسے جب میں نے ذکر کیا تو بہت انکریج کیا، انہوں نے کہا بسم اللہ کر کے کام شروع کرو۔ اور ایک اور بڑے بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا قاضی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے افتتاحی جلسے میں تشریف لائے، اور وہاں سے وہ ایک ٹرسٹ شروع ہوا جس کا صرف سلوگن تھا 1 روپیہ روز اور 1 گھنٹہ روز۔ ہر شخص 1 روپیہ اپنی کمائی کا نکال دے اور اپنے وقت کا 1 گھنٹہ دے دے، اس 1 روپے کو مہینے میں 30 روپے کر کے جمع کر کے ہم کوشش کریں، ہم سب ہر محلے والے لوگوں کی رہنمائی میں کہ ان کے محلے میں کس بیمار کے علاج کی ضرورت ہے، کون سا یتیم بچہ ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا، جو تعلیم نہیں پا رہا۔ یہاں سے شروع ہوا اور اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ اب کئی ادارے قائم ہو چکے، اسپتال، کلینک رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے چل رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی ہماری بیوہ بہنوں کو ماہانہ وظیفہ جاری کیا جاتا ہے، ماہانہ پینشن دیا جاتا ہے، کتنوں کو امپاور کیا گیا، ان کو روزگار دیا گیا، کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوا، الحمدللہ۔ حالانکہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پا رہے ہیں، اس پر بہت شرمندگی ہے، لیکن میری عزیز بچیوں، میری بہنوں، اپنے سماج کی، معاشرے کی فکر کریں، اور کچھ اچھے مہذب انداز سے اگر آپ تربیت لے کر یہ کام شروع کریں، اگر آپ کے گھر کے مرد اگر وہ آمادہ ہوں تو ہمارے یہاں آئیں، ہمارے یہاں مستقل طور پر مختلف علاقوں سے قافلے آتے ہیں، ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، پریکٹیکل تربیت دیتے ہیں، اور وہ جا کر اپنے علاقے کے اندر وہ خدمت خلق کا، غریبوں کی خدمت کا، بیماروں کے علاج کا، اسکول کی تعلیم کا، بچوں کو قرآن پڑھانے کا، وغیرہ وغیرہ ضروریات زندگی کا انتظام کرتے ہیں۔ کتنی بچیوں کی شادیاں
ہو چکی اور اب وہ بہت بچے والیاں ہے اور بڑی بڑی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور دعاؤں سے نوازتی رہتی ہیں۔ موجودہ حالات میں کسی طرح کا ڈر اور خوف اپنے سینے میں مت آنے دینا۔ اسلام کی حفاظت اور خدمت جتنی عورتوں نے کی ہے، تاریخ کا تعلم تو شاید یہ کہہ سکتا ہے کہ بعض موقع تو ایسے آئے کہ مرد بھی پیچھے رہے۔ یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کو پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا، مردوں سے پہلے وہ بازی لے گئی۔ مکے کی زمین پر جو پہلی لاش گری، جو پہلا خون بہا، وہ بھی ایک عورت کا تھا، ایک مرد کا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ تھی وہ، اور بہت لمبی تاریخ، بہت لمبی تاریخ۔ میں نے آپ کو زیادہ وقت لینا مجھے چاہیے اور نہ میں خود اب اس قابل ہوں کہ زیادہ لمبی بات کروں۔ اس ملک کو آپ کی ضرورت، میں صرف مسلمانوں کو نہیں کہتا، اور میں سچ کہتا ہوں، آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، ہماری خواہش تمنا یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس ملک پر حکومت کرے، ہرگز ہماری تمنا نہیں ہے۔ مسلمان کے تو بہت سے ممالک ہیں، کون سا جرم ہے جو وہاں نہیں ہو رہا، کون سی عیاشی ہے جو وہاں نہیں ہو رہی۔ ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہمارے دیش پر حکومت کریں، ہاں ہماری خواہش یہ ضرور ہے کہ اس ملک میں انصاف قائم، اس ملک میں ہر ایک کو انصاف ملے، صرف مسلمانوں کو نہیں، غریبوں کو بھی ملے، کسانوں کو بھی ملے، مزدوروں کو ملے، مسلمانوں کو ملے، سکھوں کو ملے، بدھسٹ لوگوں کو ملے، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو ملے، برہمنس کو ملے، راجپوتوں کو ملے، ہر ایک کو انصاف ملے۔ اور جب انصاف ہوگا تو امن ہوگا، امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ اب اس کے لیے بہت عرصے سے اصرار تھا، ایک فیصلہ کیا، اور میں اسی اطلاع پر اور ایک گزارش پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ اس کے بعد اگر کوئی اعلان ہوں گے تو ہوں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے اپنے گھر جائیے گا۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا بہت غور و خوض کے بعد، بہت استخارے کے بعد، جب ایک تحریک شروع کی جائے اس ملک میں، اب وقتی بیان و اجتماع سے آگے بڑھ کر اب ایک تحریک شروع کی جائے۔ چنانچہ آل انڈیا ایکتا موومنٹ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے سلسلے کے رکنیت کے ممبرشپ کے فارم آپ کو دیے گئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بہنیں اور بچیاں اس ممبرشپ کو قبول کریں، اس فارم کو فل اپ کریں، اور جو منتظمین یہاں آپ کو اس کا طریقہ بتائیں اس کے مطابق آپ اس فارم کو جمع کریں۔ بعد میں آپ کے یہاں کی اپنی ایک لیڈرشپ مقرر کر دی جائے گی، ایک لوکل مقامی سطح کی آپ کی ایک پوری باڈی بن جائے گی، اور پھر یہاں مقامی رہنمائی میں آپ خدمت خلق کا، اتحاد پیدا کرنے کا، انصاف اور امن قائم کرنے کا کہ وہ پوری کوششیں کریں گی، جس کی کچھ جھلک کچھ واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کسی طرح کی بدنظمی کے بغیر آپ وہ فارم اگر فل اپ کر دیں، جس کو انشراح فارم کو فل کریں۔ خواہش میں بھی ضرور ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں جذبات آئے ہوں، تازہ ہوئے ہوں، اور آپ چاہتی ہوں کہ آگے ایک منظم طریقے پر آپ ایک مستقل سماج کی خدمت کریں، تو پھر آپ اس فارم کو فل اپ کریں، اس فارم فل اپ کر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جمع کریں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں، مقامی جو ہمارے میزبان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا مفتی اخلاق صاحب، پتہ نہیں کس نے ان کا نام اتنا اچھا رکھا تھا، اخلاق الرحمان، بہت سمجھدار آدمی تھا وہ، اس نام کا اثر پڑ گیا، اور آپ نے اتنے بڑے مجمع کو جمع کیا۔ آپ کے اور رفقا، آپ کے اور سب ساتھی، آپ کی تمام طالبات، آپ کی جو شاگردنیں ہیں، جو آپ کی مومنات فاؤنڈیشن کی خواتین کارکن ہیں، سب کا بہت شکریہ۔ میں تھوڑی دیر انتظار کروں گا، آپ ذرا اعلان کر کے وضاحت کر دیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔
ہم سب حضرت والا کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ رحمان فاؤنڈیشن کا کام آپ کی رہنمائی میں، آپ کی ہدایات کے مطابق ہم پورے جے پور میں اور جے پور کے اطراف میں انشاءاللہ کریں گے. اور ابھی 2-3 دن پہلے ایک بڑی میٹنگ منعقد ہوئی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم رحمان فاؤنڈیشن کا کام کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو ہر ایک کو ایک لفافہ ملا ہے، اس لفافے کے اندر ایک فارم ہے، اس فارم کا آپ بھریے. یہاں جو ہے ہمارے جو والنٹیئرس ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کو بہت سارے پین دے دیے گئے ہیں، آپ پین ڈسٹریبیوٹ کریں. تقریباً 1800 کے قریب پین ہے آپ کے پاس، اور جو جن کے پاس وہ پین پہنچے وہ ایک دوسرے کا فارم بھر لیں. فارم بھرنے کے بعد دوسرے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ نے اور ہم نے ارادہ کیا ہے اور حضرت والا اتنے شدید علالت کے باوجود، اتنے سخت بیماری کے باوجود کہ ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے، ویزا ہوتا ہے کہ ہم حضرت کی اس آواز پر جو آپ کے پاس اس فارم کی شکل میں پہنچا ہے لبیک کہیں. ہم سب اس فارم کو پر کریں گے، اور اس کا جو ہے ممبری فیس ہے وہ صرف 50 روپے ہے. 50 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم انشاءاللہ 50 روپے دے کر کے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابھی بھی ہیں، ہم بعد تک رہیں گے، ہم اپنی زندگی تک رہیں گے. ہم انشاءاللہ اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولاد بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے مشن کے ساتھ، آپ کے مشن پر چلنے والوں کے ساتھ رہیں گے. ہم سب مل کر کے اس فارم کو ضرور پر کیجئے، اور 50 روپے آپ اس میں فارم میں ڈال کر کے آپ یہاں تقریباً 20 مقامات پر وہ اس کا پوائنٹ بنایا گیا ہے، ٹیبل رکھی گئی ہے، اس میں جو ہے آپ وہاں جمع کرائیں. اگر کسی کے پاس کھلے کے مسئلہ بنے کہ 50 روپے نہیں ہے تو آپ اپنے بہن سے لے کر کے اس 50 روپے آپ کا 50 روپے اس کا، تو آپ ان کو 50 روپے دے دیجیے، ان سے 100 روپے لے کر کے آپ ایک ہی فارم میں ایک ہی انویلپ میں، ایک ہی لفافے میں 2 فارم ڈال دیجیے اور اس میں 100 روپے ڈال دیجیے. اور اگر 200 روپے کی ضرورت ہو کہ کھلے نہیں ہیں تو اس میں 4 فارم ڈال کر کے 200 روپے اس میں ڈال دیجیے.